جو کتابوں میں مستند علماء نے اس کو لکھا ہے کہ ایک آدمی مدینہ شریف کا کدھر چلا گیا؟ جہاد پر. نام اس کا کیا تھا؟ نام اس کا تھا فروخ، اور بیٹے کا نام تھا ربیہ رائی. اور یہ جب جانے لگا نا جہاد پر، یہ فروخ نامی بندہ، تو اپنی اہلیہ کو اس نے 30,000 دینار دیے. کتنے دیے بولو؟ بات ختم ہونے لگی ہے. 30,000 دینار دیے. فرمایا یہ رکھ لو، نہ جانے میں کب واپس آؤں گا. یہ بڑی طویل واقعہ ہے اور مستند واقعہ ہے. وہ چلا گیا. اب اس کی بیوی حاملہ تھی، بچے کی امید سے تھی، بچے کی امید سے تھی. اللہ اکبر. وہ چلا جاتا ہے. 27 سال گزر گئے. کتنے بولو جہاد پر؟ سارے بولے ہو. کتنے جڑے ستے ہو بھی جاگے ہو؟ کتنے گزر گئے؟ 27 سال. 27 سال کے بعد واپس آیا نا حضرت قبلہ پیر صاحب. دروازے پہ دستک دی. کھولو دروازہ، میں اندر آنا چاہتا ہوں. اندر سے بیٹا بولا، اندر سے بیٹا بولا کون ایسا ظالم ہے جو پردے والوں کے گھروں کے اندر آنا چاہتا ہے؟ جی. باہر سے حضرت فروخ بولے کون دشمن ہے جو میرے گھر میں داخل ہو گیا ہے؟ مجھے اپنے گھر میں نہیں آنا دیتا. بڑا دلچسپ واقعہ ہے، لمبا ہے، میں اس کو شارٹ کر رہا ہوں. مجھے گھر میں نہیں آنا دیتا. شور پڑ گیا. جوانوں کیا ہوا؟ بالکل موضوع سے ہٹ کے جو موضوع میں نے رکھا ہے بالکل اسی پر جا رہا ہوں میں. تربیت اولاد، تربیت اولاد. دونوں کا جب معاملہ بڑا نا، تکرار ہوا تو شور پڑا. شور پڑا تو پڑوسی آ گئے. علامہ صاحب بھی لکھتے ہیں پڑوسی آ گئے اور انہوں نے آ کے تو پوچھا یہ کیا ماجرا ہے؟ کہا یہ ماجرا ہے. اندر والا کہتا ہے باہر سے کوئی دشمن آ رہا ہے. باہر والا کہتا ہے گھر میرا ہے. اندر گیا ہوا کون ہے؟ جی. لوگوں نے کہا چلو کوئی سوچ بچار کرتے، بھائی شور تو نہ کرو نا. جب شور ہوا، معاملہ بڑا، اندر سے خاتون پردہ کر کے باہر آ گئی. اس نے کہا آپ سارے سائڈ پہ ہو جاؤ، میں فیصلہ کرتی ہوں. لوگ حیران ہو گئے، ہم سے کچھ نہیں ہو سکا، شور اتنا پڑا ہوا ہے، یہ کیا فیصلہ کرے گی مظلومہ ہیں؟ وہ نقاب کر کے باہر آئی. انہوں نے کہا یہ میں سمجھ گئی ہوں یہ کیا ماجرا ہے. انہوں نے کہا ہاذا زوجی و ہاذا ابنی. آپ سائڈ پہ ہو جاؤ، یہ میرے خامد ہے جو 27 سال کے بعد واپس آیا ہے. اندر میرا 27 سالہ نوجوان بیٹا ہے. جی. دونوں کو اکٹھا کیا، بغل گیر ہوئے ہیں، روئے، بغل گیر ہوئے، روئے. اس کے بعد گھر میں بیٹھے، تبصرہ تذکرہ ہوا، خیر خیریت ہوئی. اور اب فروخ کہنے لگے اپنی گھر والی کو، اس جوان کی ماں کو، کہ وہ جو 30,000 میں دے کے گیا تھا ان کا کیا بنا اور یہ کیا مسئلہ ہے؟ کہا یہ آپ جب گئے تھے تو میں امید سے تھی، پیچھے پیدا ہوا بیٹا، یہ وہ میرا بیٹا 27 سال کا ہو گیا ہے. جی. اور اب آپ واپس آئے ہیں. یہ باتیں جاری تھی کہ زور کی اذان ہو گئی. مسجد نبوی سے زور کی اذان کی آواز بلند ہوئی. جوانوں میں بات ختم کرنے لگا ہوں. اذان کی آواز آئی تو فاروق کی بیوی اور ربیہ رائی کی ماں بولی جاؤ نا پہلے دونوں باپ بیٹا نماز زور پڑھ کے آؤ، اس کے بعد باقی باتیں کریں گے. بیٹا پہلے نکلا، اپنے کمرے سے اپنا مخصوص ڈریس پہنا، دستار سر پہ رکھی، سیدھا چلا گیا مسجد نبوی میں. پیچھے سے فاروق بھی گئے، باپ بھی گیا، جا کے نماز پڑھی. نماز پڑھانے کے بعد ربیہ رائی مسند حدیث پہ بیٹھ گیا. بیٹا ربیہ کہاں بیٹھ گیا؟ مسند حدیث. آپ سب کو نہیں پتا چلتا، یوں سمجھے جہاں بیٹھ کے جیسے شاہ صاحب صدارت کی مسند پہ گدے پہ بیٹھے ہوئے نا، تو حدیث پڑھانے کے لیے بھی لوگ ایسے بیٹھتے رہے ہیں ہمارے، اور اب بھی بیٹھتے ہیں. مسواک بھی کیا ہوا ہے، دستار بھی باندھی ہوئی ہے، کپڑے بھی اجلے ہیں، خوشبو بھی لگائی ہوئی ہے. کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ کملی والے کی حدیث پڑھانے لگے ہیں. یہ بہت گہری گہری باتیں تھیں، میں نے ان کو چھوڑتے ہوئے جی ادھر حدیث پڑھانے بیٹھ گئے.
اب ان کے باپ کو پھر مغالطہ ہوا، یہ کون ہے؟ پوچھا یہ جو مسند حدیث پہ بیٹھا ہوا ہے، بڑی دستار پہنی ہوئی اور خوبصورت کپڑے، مسند حدیث پہ یہ بیٹھا ہوا کون ہے؟ لوگوں نے کہا اس کو ربیہ رائی کہتے ہیں۔ اچھا یہ میرا بیٹا ہے جس سے گھر میں ملاقات ہوئی تھی؟ جی یہ آپ کا ہی بیٹا ہے، مگر اس کی کلاس میں امام مالک جیسے لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس کی کلاس میں کون لوگ بیٹھے ہوئے ہیں؟ امام مالک جیسے۔ نوجوانوں بس تربیت والدین، تربیت اولاد، جی یہ سارا منظر دیکھا، واپس گھر آئے، آگے کہنے لگے میری گھر والی تجھے مبارک ہو، 27 سال میں مسجد نبوی کا امام تیار کر لیا ہے۔ مسجد نبوی کا سیاد صاحب آپ کو مبارک ہو، یہ چند سالوں میں 2 حافظ قرآن تیار کر دیے ہیں اس محلے میں۔ توجہ ہے نا؟ مبارکیں دینے لگے۔ تو ساتھ ہی بیوی نے پوچھا اچھا خیر مبارک، 30,000 دینار وہ دے کے گئے تھے، وہ اپنے مانگے تھے 30,000 دینار، تو کیا خیال ہے؟ انہوں نے کہا 30,000 دینار تو دیے تھے واقعی۔ عرض کرنے لگی بیوی کہ اچھا میں آپ سے ایک سوال کرتی ہوں، 30,000 دینار چاہیے یا وقت کا امام چاہیے؟ توجہ نہیں کی آپ سب سامعین نے۔ 30,000 دینار چاہیے یا وقت کا امام چاہیے؟ تو پتہ ہے جواب کیا ملا؟ جواب یہ ملا کہ اے ربیہ کی ماں، ایسا امام تو کروڑوں میں نہیں ملتا ہے، یہ تو 30,000 دینار ہے، ایسا امام کروڑوں میں بھی۔ غنیمت سمجھو کہ مدرس، حافظ، قاری، سلیقے والا، پڑھانے والا، نماز کا اہتمام کرنے والا، بچوں کو تعلیم دینے والا، آذان وقت پہ دینے والا، خطبہ وقت پہ دینے والا اور جماعت کروانے والا، تراویح کا اہتمام کروانے والا تمہیں تو کروڑوں میں نہیں ملتا جو مفت میں مل گیا ہے۔ توجہ ہے نا؟ توجہ ہے؟ اگلا جملہ جہاں بات ختم ہونے لگی وہ یہ ہے کہ میرے سر کے تاج 30,000 دینار آپ دے کے گئے تھے، کوئی گلشرے نہیں اڑائے، کوئی اس پیسے کو ضائع نہیں کیا، واللہ ما ضیعتہ، اللہ کی قسم میں نے تمہارے 30,000 دینار کو ضائع نہیں کیا، وہ 30,000 دینار لگا کے زمانے کا امام بنا لیا ہے۔ بیٹے بیٹا تیار کیا جو زمانے کا امام ہے، مسجد نبوی کا امام ہے۔ گھر والیوں کو بتاؤ جو شادی شدہ ہو، ان کی بہنیں ہیں، پیسہ ضائع نہ کرو، حافظ قرآن پہ لگاؤ، امام وقت پہ لگاؤ اور اپنی اولادوں کو کی تربیت کی طرف آؤ۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کو اپنے محبوب کے دامن سے لپٹا رہنے کی توفیق دے دے، قرآن کی تعلیم اور قرآن کی تعلیم سے جڑے رہنے کی اللہ ہمیں توفیق دے۔ اور اس شعر کے ساتھ بات ختم۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خار ہوئے تارکے قرآن ہو کر، اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا، اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا، مسے خاک کو جس نے کندن بنایا، مسے خاک کو جس نے کندن بنایا، کھڑا اور کھوٹا الگ کر دکھا۔